اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آج کے سیشن میں آپ سے سورۃ الاعراف کے ایک پورے سین کے بارے میں ذکر کروں گا. تمام آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کم از کم مختصر طور پہ, اور ان کے عین درمیان میں جو دعا آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک نیا پس منظر ملے گا. یہ آیت دعا جو ہے وہ آیت نمبر 47 میں ہے, 47 میں ہے, اور جن آیات کی میں آپ سے آج بات کروں گا وہ سورۃ الاعراف میں 44 سے لے کے 51 تک, 44 سے لے کے 51 تک ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ, یہ قیامت کے دن کا منظر ہے, اللہ تعالیٰ نے کھینچا یہاں پر کہ جو جنت میں جا چکے ہیں لوگ, جنت والے لوگ آگ والے لوگوں سے کہیں گے, ان کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, کہ ہم نے تو جو کچھ ہمارے رب نے ہمیں وعدہ کیا تھا اسے تو ہم نے سچ پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, تو جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا. یہ تنزیہ کلام ہے. تنزیہ کس لیے ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, اس دنیا میں کافر مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے, اس کے ایمان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ دیکھو یہ لوگ اپنا سر مارتے ہیں زمین پر, ان کو دیکھو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے, کچھ نہیں ملنے والا. لوگ ان کی دینیت کا, ان کے تقوی کا, ان کے حرام سے دور رہنے کے اہتمام کا, رشوت نہیں کھاتے تھے اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, ربا نہیں کھاتے تھے, سود نہیں کھاتے تھے, سود خوری نہیں کرتے تھے, اس پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, کرپشن میں نہیں شامل ہوتے تھے, غیبت میں نہیں شامل ہوتے تھے, ہر موڑ پر ان کا لوگ مذاق اڑاتے تھے. کیا بیوقوف لوگ ہیں, خواہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے بڑی جنت ملے گی, یا عقل سے کام لو. تو یہ لوگ ہمیشہ طنز کا شکار ہوتے تھے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بدلے کا موقع دیا ہے. جنت میں جب جنت میں پہنچ چکے ہیں تو اس کے ایک پہلے سینز میں سے یہ ہے کہ وہ آگ میں جو لوگ ان کا طنز کرتے تھے ساری زندگی, ان کو کہا ہے ہمیں جو وہ وعدہ کیا تھا نا, وہ جو ہمارے رب نے, وہ تو سچا نکلا ہمارے لیے. تمہارے لیے کیسا نکلا, تمہارے لیے بھی سچا تھا کیا؟ تو ان کو بس وہ جسے کہتے ہیں انسلٹ ٹو انجری. پچھلی صورت میں آل عمران میں, جب پچھلے سیشن میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ہمیں آخرت کے دن رسوائی نہیں دیکھنی. تو اب نہ صرف ہمیں رسوائی نہیں ملی, اب ہم رسوائی دے بھی رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں ساری زندگی رسوائی دیتے رہے. تو یہ سین بھی آنے والا ہے. قالوا نعم, تو ان لوگوں نے کہا ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, تو ان میں سے ایک اذان دینے والے یعنی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے نے کہا, ایک اعلان کرنے والے نے کہا کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہے. ظلم عربی میں صرف کسی نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو اس کو بھی ظالم کہتے ہیں, لیکن الظلم عربی میں ایک تو اندھیرے سے نکلتا ہے, اور دوسرا ہے الوضع اور وضع شیء بغیر محلہ, کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ بلانگ نہیں کرتی. تو اگر میں جیسے میری کتابیں ہیں یہاں پر, میں ایک ایسی کتاب کو ہٹا کے میں کچن میں رکھ دوں یا کسی ایسی جگہ رکھ دوں جہاں وہ بلانگ نہیں کرتی, یا چولہے کے اوپر رکھ دوں, تو دس از ظلم, یعنی کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا. تو آپ جیسے ایک آپ کی جاب ہے, جاب کے اندر آپ کے ایک ٹائم میں آپ نے کام کرنا ہے, اس کام کے اندر آپ کچھ اور حرکتیں کرنی شروع کر دیں یا اپنی پرسنل چیزیں آپ سنبھالنی شروع کر دیں, تو آپ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس ٹائم کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے. ظلم کی ایک اور مثال یہ ہوگی کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی فیسیں بھری ہیں, آپ اسکول میں جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں, بیچ میں کلاسیں اسکپ کر کے, پڑھائی اسکپ کر کے دوستوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں.
ظلم کے جو براڈ میننگس ہیں، جو اس کے جو بڑی وسیع معنی ہیں، وہ یہ ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پر ڈالنا، کسی حق کو غلط جگہ، کسی چیز کا حق لے لینا، کسی کو ناحق کوئی چیز دے دینا، کوئی چیز غلط ٹائم پر کرنا وہ بھی ظلم ہو جائے گا، کوئی چیز غلط بات پر کوئی غلط بات کہہ دینا وہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ تو لیکن جو لوگوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اللہ کا ایک مقام ہے، اللہ کی عبادت کا ایک مقام ہے، اور اس کو اس جگہ سے ہٹایا اور کسی اور کو وہ مقام دیا، تو وہ سب سے بڑا ظلم وہ ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے الشرک ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پر کہا ایک بڑی آواز آئی، ایک اعلان آیا اعلان دینے والے کی طرف سے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ تو کس قسم کے ظلم کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے خود اگلی آیت میں ایکسپلین کیا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روکا اور لوگوں کو بھی روکا۔ صدّا لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے خود بھی نہیں بڑھنا چاہا، اور کوئی اور بڑھ رہا ہو تو میں نے اس کے ساتھ بھی کچھ ہیلے شروع کر دیے، اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی، اس کو بھی ایسی نظر دیکھا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اور اس کے بعد نہ صرف اپنے آپ کو روکا، اوروں کو روکا، اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالتا رہا، یعنی یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، اسلام میں وہ کیوں ہے، یہ بات کس کی، اس کی تو کوئی توقع نہیں بنتی۔ میں وہ ڈھونڈتا رہے بندہ کہ کوئی نہ کوئی چیز تنقید کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی کمپلینٹ کرنے کے لیے مل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں اسلام اس لیے فالو نہیں کرتا کہ میرے دل میں کوئی خرابی ہے، اصل میں اس لیے فالو کرتا ہوں کہ میرے یہ کچھ سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی ٹیڑھ ڈھونڈنا ہو نا کسی چیز میں، تو آپ سیدھے سے سیدھی لائن میں بھی کوئی ٹیڑھ ڈھونڈ لیں گے، کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ لیں گے۔ انسان کی ذہنیت ہوتی ہے، جس ذہنیت نے اچھائی دیکھنی ہے اس کو اچھائی نظر آ جائے گی، جس نے برائی دیکھنی ہوتی ہے اس کو آپ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو برائی ہی نظر آئے گی، اس کو کوئی نہ کوئی چیز غصے کرنے والی نظر آئے گی۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دنیا میں حیران رہ گیا ہوں۔ میں میکسیکو میں گیا تھا، وہاں پر ایک گاؤں جو ہے وہ پورا مسلمان ہوا تھا، تو وہاں پر لوگوں کے پاس یعنی چھت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اس پہ وہ کارڈ بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، وہ جب گیلا ہو جاتا ہے تو نیا کارڈ بورڈ وہ لگاتے ہیں۔ ٹین لگایا ہوا تھا اس کا، جس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا تھا، اس کا چولہا جو ہے وہ مٹی کے اوپر تھا، اس کے فلور مٹی ہے بیسکلی، اور پھر اس نے مجھے چاہا کہ وہ اپنے گھر کا مجھے ٹور دے۔ آپ اندازہ کریں جتنا آپ کو یہ اسٹوڈیو نظر آ رہا ہے 5 فٹ بائی 5 فٹ، اس سے زیادہ اس کا گھر نہیں ہوگا، اور اس نے اوپر ڈبے کچھ رکھ کے اس نے ایک بستر بنایا ہوا ہے، اس کا بستر اس کے ساتھ اس کا بیڈ روم وہ ہے، پھر ایک کیا نام ہے اخبار کے کاغذ رکھے ہیں، اس کا کاغذ ایسے کیا، یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے، اتنا سا چھوٹا سا ایریا اس کے بچے کے لیے تھا، وہ مجھے دکھا رہا ہے، خوشی خوشی دکھا رہا ہے۔ بچے باہر بھاگتے پھر رہے ہیں، کچھ کے پاس پینٹ نہیں ہے، کچھ کے پاس شرٹ نہیں ہے، لیکن سارے خوش ہیں، مطمئن۔ اللہ کا ہر دوسرا جملہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، اس کو عربی تھوڑی سی آتی ہے، بس الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر آتی ہے، ہر دوسرا لفظ اس کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے، یعنی اتنا شکر گزار بندہ ہے، یہ میں حیران رہ گیا کہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں، لیکن اس کے منہ سے سوائے شکر کے کچھ نکلتا نہیں۔ اور دوسری طرف میں گیا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو ملینئرز بھی ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ فقیر لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لگژری کا لفظ ان کی لائف سے کہیں آگے، ان کی لائف لگژری نام سے کہیں آگے جا کے کوئی چیز ہے، اور ان کے ساتھ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جاؤ، کہیں جاؤ تو 1 منٹ ذرا ویٹر کو دیر ہو جائے تو ان کی تو دنیا میں جہنم آ جاتی ہے، اتنی شکایت، اتنا غصہ، اتنا ٹیمپرمنٹ، میں حیران رہ جاؤں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی اچھی چیز ہو اس میں اس کو خرابی نظر آتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ الحمدللہ والا بندہ بن جائے، اس میں جو بھی خرابیاں اس کو اچھی نظر آتی ہے چیز، الحمدللہ۔ تو وہ یبغونها عوجا، تو وہ ہمارے دین میں جس میں کوئی عوج ہے ہی نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے تنگے چھوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کامنٹس مارنے کا شوق ہوتا ہے، قرآن میں تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہوا تھا، اور یہ نبی نے یہ بھی کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کو آپ جواب دیں گے نا تو وہ کسی اور جواب، منہ بند کرنے والا جواب بھی دے دیں گے نا، وہ کسی اور چیز کی طرف چل جائے گا، اچھا اس کے بارے میں بتائیں، وہ جواب دیں گے، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور بات کی طرف جائے گا، اچھا اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ اس کے 100 سوالوں کے 100 جواب دے دیں، سیٹسفائی کرنے والے جواب دے دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ پہلے سوال پہ واپس آ جائے گا، جیسے آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اصل بات وہ جواب نہیں ڈھونڈ رہا، وہ ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ نے ایک ٹیڑھ کو ایڈریس کر دیا، اس نے دوسری ڈیویشن ڈھونڈنی ہے، تیسری ڈھونڈنی ہے، چوتھی ڈھونڈنی ہے، وہ یبغونها عوجا، اسی کے بہانے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنا نہیں تھا، اور ان کو کوئی نہ کوئی سیٹسفیکشن ملتی ہے، چلو میں تو ہوں ہی نہیں آیا ہوا، اگر میں کسی اور کو بھی ہٹا دوں تو ان کو دلی کوئی نہ کوئی فتح ملتی ہے، جیسے میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے کسی اور کو کنفیوز کر کے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور اس کو اس طرح کا جو نقطہ، جو رویہ ہے وہ اسی انسان سے ہوتا ہے جس کو آخرت کو کوئی احساس نہ رہا ہو،
اسی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر خاص ان کا انکار تھا، ان کو اپنی کرتوت کے نتائج کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے اور پھر یعنی یہ جو طنز مار لیا اہل جنت نے ایک لائن مار دی، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک حجاب گرا دیا جائے گا۔ حجاب کہتے ہیں ایسی دیوار کو یا ایسی اسکرین کو جس سے آپ دوسری طرف نہ دیکھ سکیں، ایک علیحدگی کر دی جائے گی دونوں کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اونچائیوں پر، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور پھر ایک اونچائی پر کچھ لوگ رہیں گے، جو دیوار جو بیچ میں گرائی گئی ہے وہ اس کے درمیان میں ایک اونچائی پر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دونوں طرف سے لوگوں کو اپنے چہروں سے پہچان رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک اصحاب الاعراف کا ذکر ہے جو نہ ابھی جنت میں بھی نہیں پہنچے اور جہنم میں بھی نہیں پہنچے، وہ درمیان میں ہیں، اور وہ اس طرف جہنم والوں کو بھی کچھ کو جان پہچانے، ان کی اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے ساتھ، اور جنت والوں کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پھر انہوں نے آبویسلی اگر آپ اونچائی پر ہیں اور آپ کو جہنم نظر آ رہی ہے اور جنت نظر آ رہی ہے، آپ کی نظر کہاں جانی ہے؟ جنت کی طرف جانی ہے۔ جہنم کون دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ جنت کی طرف جو ہے جنت کے لوگوں کو انہوں نے پکارا، ان سلام علیکم، سلام ہے آپ پر، سلام ہے آپ پر۔ ایک معنی تو اس کا یہ کہ واقعی آپ سلامتی میں ہیں، دوسرا آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اب دعا کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تو پہنچ گئے ہیں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمارے لیے بھی تھوڑی سی درخواست کر دیں، جنت میں تو ہر ایک کی درخواست پوری ہوتی ہے نا، تو ان سے تھوڑی سلام کر کے ان سے اب شاید کچھ مل جائے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امیدوار ضرور ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھوں کو موڑا گیا تلقاء أصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، یعنی وہ خود مڑنا نہیں چاہتے، موڑا گیا ان کی نظروں کو، فورسفلی موڑا گیا۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمارے رب، انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں غلط کرنے والے، ظلم کرنے والی قوم، ظالم قوم کے ساتھ مت جوڑ، ہمیں ان کے ساتھ مت رکھنا۔ اس دعا کی طرف یہ درمیانی دعا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن میں اس پہ آخر میں آؤں گا، پہلے پوری بات سمجھ لیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم، اور پھر اس طرف بھی انہوں نے جب دیکھا تو جو اوپر اونچائیوں پر کھڑے ہیں، جو نہ جہنم میں ہیں نہ جنت میں ہیں، وہ اب جہنم والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی ان کو کچھ چہرے نظر آئے جو وہ پہچان گئے، تو انہوں نے کہا، ان سے کہا، یعنی جہنم میں پہچانے جائے والوں سے کہا، ما اغنى عنکم جمعکم، ساری تمہاری جمع، سارا مال جو تم نے جمع کیا تھا، سارے لوگ جو تمہارے ارد گرد تھے، جو ہائی فائی تمہاری سوسائٹی تھے، جو ملینز تمہارے فالوورز تھے، جو تمہارا سیلیبریٹی سٹیٹس تھا، جو تمہارا پولیٹیکل سٹیٹس تھا، سوشل سٹیٹس تھا، جو تمہاری ہائی کلاس تھی، وہ کوئی کام نہیں آئی تمہارے۔ وہ سارے لوگ جو تمہارے ارد گرد گھومتے پھرتے تھے، جن کو تم امپریس کرتے تھے، جن کے بڑی بڑی پارٹیاں کر کے دیکھتے تھے کہ وہ لوگ ہمارا گھر آ کے دیکھیں گے، ہماری گاڑی دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو تمہارے ارد گرد چمچے بھاگتے گھومتے پھرتے تھے، جو تمہاری ہمیشہ تعریفیں کرتے تھے، وہ سب لوگ کہاں گئے؟ کس فائدے کے تھے وہ؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تمہارا جو سارا گھمنڈ تھا کہ تم اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے تھے، اوروں کو نیچا سمجھتے تھے، اسی طرح تم نے اپنی ساری زندگی گزاری، اس کا تو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ اصحاب الاعراف والے جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں، جنتی ان کو نظر آ رہے ہیں نا اوپر سے، تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ کوئی رحم نہیں دینے والا، ان کو دنیا میں کیا دیا، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد کہا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ مفسرون کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اصحاب الاعراف کو اب جنت دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا رہے تھے ان کو تو حال دیکھو، ان کو کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم پر کوئی خوف نہیں، تم پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تمہیں کسی وجہ سے حزن کرنے کی، اداسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ او مما رزقکم اللہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، تو اب دوسری طرف سے اصحاب النار، کیونکہ اب حجاب آ گیا ہے بیچ میں، اور اب وہ دوسری طرف جنت والوں کو، جہنمی جنت والوں کو پکار رہے ہیں، تو آگ والوں نے جنت والوں کو پکارا، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ پانی تو دے دو، ومما رزقکم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ تو دے دو، پانی تو ہوگا لیکن کچھ اور بھی شاید ہوگا، جو کچھ بھی دے سکتے ہو دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، پانی اور جو بھی اور رزق ہو، وہ اس نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم، اب دیکھو کافر، پہلے کہا تھا ظالم کون ہے، پہلے بتایا تھا ظالم کون ہے، ظالم کون تھے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو روکا
اوروں کو روکا، دین میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی اور آخرت کا انکار کیا۔ یہ پہلے ڈیفینیشن مل گئی تھی ہمیں۔ اب یہاں کہا ہے اللہ نے جنت کی یہ نعمتیں کافر پر حرام کی ہیں۔ پھر کافر کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں دوبارہ آ رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو بس مزہ اور کھیل بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں، بس تنزیہ لیا، مذاق لیا، کبھی اس کو سیریسلی نہیں دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا مقصد بنایا ہوا تھا، وہی ان کے لیے جنت تھی، وہی ان کا سارا مقصد تھا، اسی کا وہ رات دن ذکر کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور سوچ میں وہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اسی طرح جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہم نے اس لیے بھلایا ہوا ہے کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں ہمیشہ آرگیو کیا کرتے تھے، آگے سے جواب کا حاضر جوابی دیتے تھے ہماری آیات کے سامنے، ہمیشہ جھگڑنے پر اتر آتے تھے جب ہماری آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ اس سارے پیج میں جس دعا کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ درمیان میں ہے، جب اصحاب الاعراف نے جہنمیوں کو دیکھا اور کہا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ ڈال، اور پھر ظالم قوم کی اور کافر قوم کی ڈیفینیشن آ گئی۔ تو اس دعا، جب ہم یہ دعا اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا جو خود بھی روکے اور اوروں کو بھی روکے، ہمیں ایسا نہ بنا جو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے دین میں کوئی ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہے صحیح طریقے سے سمجھنے کے بجائے، ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں بیٹھے رہیں جن کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں بس کمفرٹیبل کر لیں۔ اسی طرح ہمیں ایسا نہ بنا جو دین کے معاملے میں بس کھیل اور مذاق ہی بنایا ہوا انہوں نے، ان کے ساتھ ہمیں مت کر۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اس کا مطلب یہی نہیں ہے صرف کہ میں ایسا نہ ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شاید اگر میری ساری سوسائٹی، میری ساری کمپنی ایسی ہے تو مجھے شاید کمپنی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہی میری کمپنی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ مجھے نہ ڈال۔ تو اسی لیے اور جگہ پر بھی ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کچھ لوگ ہیں جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ان کی یہ باتیں سنتے ہو، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ظالم اس آیت میں کون ہوئے؟ جو لوگ فتنہ شروع کر رہے ہیں اور جو لوگ فتنے کو بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، جو پیسو کمپنی ہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں بھی نا جو لوگ اپنے دین کا مذاق بنائے ہوئے ہیں، ان کی کمپنی بھی، ان کو آپ نارملائز کر رہے ہو اپنی زندگی میں، اور ان چیزوں کو بار بار سنتے رہتے ہو تو آپ کا اس پر اثر ہوگا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگ دیکھیں، اگر آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو ہر دفعہ جو بات ہوتی ہے مٹیریلسٹک بات ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے پیسوں کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، گھروں کی ہوتی ہے، ڈیکوریشنز کی ہوتی ہے، فیشن کی ہوتی ہے، موویز کی ہوتی ہے، یہ ساری مٹیریل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کسی حد تک بات کرنا تو ٹھیک ہے، انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر ساری باتیں ہی یہی رہ گئی ہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، تو غرتہم الحیات الدنیا، تو بس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا انہیں۔ اور اگر آپ ان کے ارد گرد رہو گے تو وہ جس طرح آپ اسموکر کے ارد گرد رہو گے تو آپ کے لنگس کے اندر اسموک جائے گا، دھواں جائے گا، تو آپ اس کمپنی میں رہو گے تو اس کا اثر آپ پر پڑے گا، آپ کے دل تک، آپ کی سوچ تک وہ بات پہنچے گی، آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ تو ہم نے جب یہ دعا کی ہے اور اس دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے آخرت کے دن، تو شاید اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک طرف اللہ نے منظر دکھا دیا جہنم کا، ایک طرف منظر دکھا دیا جنت کا، اور بیچ میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی اس وقت قیامت کے دن نہیں، اس وقت میں بیچ میں ہوں، مجھے نہیں پتہ میں ادھر جا رہا ہوں یا ادھر جا رہا ہوں، تو مجھے ان کا سین دکھا کر اپنے بارے میں کچھ سکھا دیا، اور جو اس وقت جو دعا کرنے والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ تو شاید اب میں زندہ ہوں، ابھی اس دنیا میں ہوں، تو مجھے اس دعا پر نہ صرف یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں ظالموں کے ساتھ تو ٹائم نہیں گزار رہا، اپنے آپ کو میں نے ظالموں کے ساتھ تو نہیں ایسوسیٹ کر لیا، ان کی حرکتیں اپنی حرکتیں تو نہیں بنا لی۔ اللہ ہمیں ظالموں سے نہ بنائے، میں سے نہ بنائے، اور ان کی کمپنی سے ہمیں دور رکھے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ بارک اللہ لی ولکم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔